السلام علیکم جناب میرے پاکستانی بھائیوں، میں نے فیس بک پہ ایک گروپ بنایا تھا آج سے 5 سال پہلے۔ اس کا نام تھا ریئل فیس آف پاکستانی پولیٹیشین۔ اس کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں یا جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے، جو عوام کے نمائندہ اور عوام کے خدمت گزار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خادم اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جتنے بھی ہمارے یہ سیاستدان منافق سیاستدان ہیں جو عوام کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں اور عوام کی خدمت کی بجائے عوام کو لوٹتے ہیں، اس گروپ کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ عوام کے سامنے ان کی اصل شکل لائی جائے اور ان کا اصل چہرہ دکھایا جائے اور ان کے جو بھی خفیہ ان کے جو کارنامے ہیں جو عوام کو لوٹتے ہیں، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، اس کے بارے میں بات کی جائے۔ لیکن وہ 5 سال میں اس کے اوپر میں نہیں کوئی اتنی وہ کر سکا، ویڈیو وغیرہ نہیں لا سکا سامنے۔ لیکن ابھی جو آج کا میرا موضوع ہے پاکستانی بھائیوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں انصاف اور پاکستان میں یہ جو عورتوں کے اور بچیوں کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے پاکستان کی پوری دنیا میں بدنامی ہوتی ہے، تو میں اس پہ بات کرنا چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے میرے چند پاکستانی بھائیوں کو نہ اچھا لگے اور کچھ ہمارے سرکاری اداروں میں جو بیٹھے لوگ ہیں ان کو بھی نہ اچھا لگے، تو میرا مقصد تو صرف یہی ہے کہ عوام کو بتایا جائے۔ میرا ایک سوال ہے پاکستانی سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہم نے پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے اور جتنے ہمارے چیف جسٹس اور یہ سپریم کورٹ کے جج اور ہائی کورٹ کے جج، ایون سول کورٹ سے لے کے سیشن کورٹ کے جج حلف اٹھاتے ہیں لوگوں کو انصاف دینے کے لیے، لیکن جب یہ لوگ کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو یہ لوگ انصاف کو بیچتے ہیں۔ اور آپ کو یہ شاید معلوم نہیں کہ جو قاضی ہوتا ہے، جج ہوتا ہے نا عدالت میں، کیونکہ میں اتنا پڑھا لکھا تو نہیں ہوں کہ میں بہت میٹھی میٹھی اور بڑے آپ کو مہذب انداز میں آپ سے باتیں کر سکوں۔ میں تو اپنے دل کی جو بات ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور یہ جو ہمارے سرکاری اہلکار، سرکاری وزراء اور جو بھی یہ سول جج ہیں سے لے کے سپریم کورٹ کے جج تک جو ہمارے انصاف دینے والے قاضی بنے بیٹھے ہیں، اللہ کے بعد دنیا میں قاضی کے پاس اختیار ہے کہ وہ عوام کو انصاف دے۔ لیکن میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے، شاید پاکستانی بھائی ہمارے اس پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پچھلے 35 سال میں 1985 سے لے کے آج تک مجھے ایک بھی ایسا کیس بتا دیں جس میں سپریم کورٹ نے انصاف کیا ہو، ہائی کورٹ نے انصاف کیا ہو، ایون سول جج سے لے کے جہاں پہ یہ کرمنل کیس جاتے ہیں، سول کورٹ، سیشن کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک آج تک کسی بھی کیس میں انصاف نہیں ہوا۔ اگر کسی کو سزائے موت ہوئی ہے، عمر قید ہوئی ہے، تو چھوٹے موٹے کیسوں میں کئی بے گناہ لوگوں کو ہوئی ہے، لیکن جن لوگوں نے کرائم کیا ہے، جرم کیا ہے، ان میں سے کسی کو بھی سزا نہیں آج تک ملی۔ اس کی میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ ہمارے پاس میں ایک بڑا مشہور کیس ہوا تھا شاہ رخ جتوئی کا کراچی میں، جس میں ایک لڑکا شاہ زیب خان قتل ہو گیا تھا۔ اس کی فیملی کو پریشرائز کر کے آج تک اس کو سزا نہیں ہو سکی، کیونکہ وہ لوگ بڑے پاورفل ہیں۔ کیوں نہیں سزا ہو سکی کہ سپریم کورٹ کے ججوں سے لے کے ہائی کورٹ تک، پولیس کے کانسٹیبل سے لے کے آئی جی تک ہر شخص بکا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہر بندہ سفارشی بھرتی ہوتا ہے سیاسی بنیادوں پر۔ یہ لوگ نااہل ہیں سرکاری عہدوں پر کام کرنے کے لیے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اور دعویٰ کرتا ہوں کہ جتنے جج ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں اور سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، یہ سب سیاسی جماعتوں کے دلال ہیں۔ میں یہ الفاظ یوز تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ججوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور ان کو شرم آنی چاہیے کہ ان کو سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹ کو از خود نوٹس کا اختیارات ملے ہوئے ہیں، اور آج تک کسی جج نے
یہ افتخار چودھری نے چند باتوں پہ لیتا تھا وہ از خود نوٹس، وہ بھی سیاسی معاملات پر، اور وہ بھی بہت بڑا کوئی عدلیہ کا کہہ لیں کہ وہ پاکستان کی عدلیہ کو اس نے بھی، اس کے بیٹے نے بھی بیچا۔ اس کے بعد وہ آگے چیف جسٹس صاحب جنہوں نے ڈیم بنانے کے لیے پیسہ اکٹھا کیا، وہ بھی کہتے تھے جی میں وہاں پہ بیٹھوں گا، کیمپ لگا کے چوکیدار بن کے ڈیم بناؤں گا۔ اور جب سے وہ ریٹائر ہوئے ہیں وہ پاسن میں نہیں رہتے، ان کے بیٹے کی لندن میں شادی، کروڑوں اربوں روپے کے پیسے، اور لندن میں عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ جتنے ہمارے یہ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کو شرم آنی چاہیے، اور جتنے ہمارے آئی جی سے لے کے ایس پی تک، ڈی ایس پی تک، ایس ایچ او تک پولیس والے ہیں، ان کے تو یہ تو لوگ ہیں ہی بغیرت نا۔ آپ لوگ مجھے کوئی بھی پاکستانی ایک ایسا کیس بتا دے جس میں سپریم کورٹ نے آج تک انصاف کیا ہو۔ ابھی یہ اسلام آباد میں ایک کیس ہوا ہے بہت مشہور، جعفر صادق والا، جس میں وہ لڑکی قتل ہوئی ہے، اس میں بھی انصاف نہیں ہوگا کیونکہ وہ لوگ بہت پاورفل ہیں۔ وہ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ ان لوگوں کے جیب میں ہوتا ہے، پولیس ساری ان کی جیب میں ہے، سب ثبوت، ہر چیز، تفتیش۔ یہ صرف پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ سیاستدان ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ ایون ہمارے ججز سپریم کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ تک یہ انصاف نہیں کرتے، یہ صرف اپنی جیبیں بڑھتے ہیں۔ میں کئی ججوں کو جانتا ہوں، اور بہت 1998 سے لے کے میرا تعلق عدلیہ کے ساتھ رہا، ابھی تک ہمارا فیملی کا بھی تعلق وکلا برادری سے ہے، اور میں بہت ججوں کو اور بہت وکیلوں کو ایسے جانتا ہوں۔ 90% ہمارے وکیل ہی 2 نمبر ہیں جنہوں نے جیلی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، ہمارے ڈاکٹر 2 نمبر ہیں، ہمارے پائلٹ 2 نمبر ہیں، ہماری دوائیاں 2 نمبر ہیں، ہماری خوراک 2 نمبر ہے، ہماری عوام کے اندر 50-70% لوگ بے ایمان ہیں۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، یہ شہباز شریف صاحب 98 میں پہلی بار وزیر اعلیٰ بنے، اس سے پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہے، ان کے دور میں کئی لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی، گاؤں کے علاقوں میں، چھوٹے شہروں میں۔ وہ جاتے تھے لڑکی والوں کے گھر، پولیس والا بھی ساتھ ہے، ایس پی بھی ساتھ، ڈی ایس پی بھی ساتھ، ڈی آئی جی صاحب بھی ساتھ ہیں۔ مجرموں کو گرفتار کرنے کے لیے آرڈر بھی دے دیے، 3 دن میں رپورٹ بھی طلب کر لی وزیر اعلیٰ صاحب نے، وزیر قانون صاحب نے اور پرائم منسٹر صاحب نے۔ آج تک کسی کیس میں کوئی مجرم پکڑا گیا ہو پچھلے 30 سال میں، 35 سال میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے بتائیں۔ میں اپنی عوام سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم نے یہ ریاست مدینہ بنانے کے لیے جو حکومت آئی ہے، اس کے دور میں کتنے مجرموں کو سزا ہوئی ہے؟ صرف ان لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا جو دین کا نام لیتے ہیں اور جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں اور پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، اور جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ حکومت کے اندر کئی وزیر بیٹھے ہیں۔ میں شہباز شریف صاحب اتنا سال وزیر اعلیٰ رہے، لڑکی والوں کے گھر گئے، زیادتی ہو گئی جی، میڈیا میں خبر آ گئی جی، وہ صحافی ساتھ چلے گئے، لڑکی والوں کے گھر والوں کو بدنام کیا، ان کے گھر گئے، 2-4-5 لاکھ دیا، 10 لاکھ دیا، آئی جی کو کہہ دیا جی مجرم کو گرفتار کرو۔ آج تک کوئی مجرم گرفتار نہیں ہوا، کیونکہ جتنے لوگ یہ دیہاتوں میں، چھوٹے شہروں میں لڑکیوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں، یہ سب بااثر لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا پولیس میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں، اور یہ ساری تفتیش چینج ہو جاتی ہے اگر کوئی گرفتار بھی ہو جائے تو۔ ورنہ پاسم میں کبھی آج تک کسی کیس میں، پچھلے 35 سال کی، میں 40 سال کی مثال دیتا ہوں، کسی ایک کیس میں بھی 1985 سے لے کے آج تک کسی لڑکی کو انصاف نہیں ملا، کیونکہ لڑکی کو بدنام کر دیا جاتا ہے جو جیل میں پرچہ کروانے جاتی ہے۔ ایون ہر کیس میں آپ دیکھ لیں، ابھی یہ جو منائب پاسم پہ واقعہ ہوا ہے، اس میں بھی نہ تفتیش کب سمجھ آ رہی ہے، یہ سب پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں، اور وہ لڑکی کے ساتھ جو بھی ہوا وہ اچھا تو نہیں ہوا، لیکن یہ ہمارے پولیس والے اور یہ ہمارے جو گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں ریاست مدینہ بنانے کے لیے، انہوں نے آج تک کون سا قانون چینج کیا انصاف کو لانے کے لیے؟ سپریم کورٹ نے کون سے کیسوں میں فیصلے کیے ہیں؟ صرف سیاسی کیسوں پہ سماعتیں ہوتی ہیں، میڈیا بتاتا ہے سپریم کورٹ نے یہ کر دیا۔ آج تک کسی شخص کو انصاف نہیں ملا، قتل کے کیس میں کسی لڑکی کو انصاف نہیں ملا، کسی یہ جو لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ پہ لعنت ڈالیں اور اس کو ختم کریں، اور ہائی کورٹ کو بھی ختم کریں۔ ابھی آپ کو آج سے چند مہینوں بعد افغانستان میں عدالتیں بھی بنیں گی اور انصاف بھی ہوتا نظر آئے گا۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ کوئی ایسا عدالتی نظام لایا جائے، شرعی عدالتیں لائی جائیں
جس میں مجرم 2 دن کے اندر اس کو پوچھا جائے ہاں بھی تم نے یہ جرم کیا ہے، میڈیا کے اوپر فوٹو موجود ہے، وہ اگر نہ کرے تو اس کو ڈبل سزا دی جائے، اگر وہ قرار جرم کرے تو اس کو اسی ٹائم سر عام عدالت کے اندر جو 40-50 بندے موجود ہوں اور جو جن کے لوائقین کے ساتھ بندہ قتل ہوا ہے یا جس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے سامنے اس کو عدالت میں جج اس کا سر قلم کرنے کا آرڈر دے۔ آپ یقین کریں گے کیس ہوا تھا دبئی میں آج سے 10-12 سال پہلے، کسی بندے نے چھوٹے سے بچے کے ساتھ زیادتی کی تھی، کسی عربی نے، پاکستانی لڑکا تھا، بچہ تھا چھوٹا، یقین نماز پڑھنے مسجد میں گیا تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ بچہ مسجد کے باتھ روم میں مردہ حالت میں ملا، اس کا کیس چلا، بندہ گرفتار ہوا۔ اس عربی کو دبئی کے اندر، شارجہ کے اندر جب سزائے موت ہوئی تو اس بچے کے ماں باپ کو کہا گیا کہ تم اس کا سر قلم کرو تلوار کے ساتھ۔ اور یہ بات میں جھوٹی بات نہیں کر رہا، میں دبئی میں رہا ہوں 10-12 سال، تو وہاں پہ بھی جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کو بہتر پتہ ہے، لیکن میں ایک انصاف کی ایک مثال آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دبئی میں بڑا اچھا انصاف ہوتا ہے یا باہر کے ملکوں میں، لیکن ہم نے جو ریاست مدینہ بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے وزیر قانون کیا کرتے ہیں پنجاب کے، اور سب اپنے سیاسی جو رشتہ داری ہیں ان کو نبھاتے ہیں، پلاٹوں پہ قبضے اور جو بڑے بڑے مال بنانے کے طریقے ہیں سب وزیر وہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی وزیر کام نہیں کرتا۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا جی میں ریاست مدینہ بناؤں گا جی، مجھے عمران خان صاحب کی ایک بات بتائیں، پی ٹی آئی کے لوگ بہت اختلاف کریں گے میری اس بات سے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ جو کارکن ہیں پی ٹی آئی کے، اب ان کا نام نہیں لینا چاہیے مجھے، پھر ان کو اعتراض ہوگا، کہ انہوں نے یہ بتائیں کہ انہوں نے مرنے کے بعد کس کو جواب دینا ہے، کتنے پی ٹی آئی کے بندے مرے ہیں، کتنے نون لیگ کے بندے مرے ہیں، ان کو نواز شریف نے نہیں بچانا وہاں پہ۔ یہ جو آپ کو میں سامنے یہ فوٹو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے مرنے کے بعد بھی، اور اللہ کے رسول کو آپ نے منہ دکھانا ہے۔ عمران خان نے اور آپ جتنا بھی سیاست کو اور دین کو تھوڑا سا فرق رکھیں اور اپنی آئیڈیالوجی اور اپنے لیڈروں کو کہیں، لیکن عمران خان صاحب مجھے ایک بات بتائیں، انہوں نے کہا تھا جی میں ہر 6 مہینے بعد وزراء کی کارکردگی چیک کروں گا، جو وزراء کام نہیں کریں گے ان کو میں نکال دوں گا، ایک وزیر کو لایا جاتا ہے۔ تو چلیں میں اس موضوع پہ بعد میں کسی ٹائم بات کروں گا۔ یہ جو عمران خان صاحب نے وزراء کی ایک عجیب و غریب کہانی شروع کی ہوئی ہے، ریاست مدینہ ریاست مدینہ، ابھی ان کو چند مہینے بعد بلکہ چند دنوں بعد افغانستان میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے ریاست مدینہ بنتی ہے اور کیسے عوام کو انصاف دیا جاتا ہے۔ تو میری پاکستانی عوام سے بھی یہ درخواست ہے کہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور یہ پولیس ان کے چکروں میں نہ پڑیں، یہ سب ختم ہے، یہ سب عوام کو بس کیا کر رہے ہیں یہ آپ کو خود سمجھ آنی چاہیے۔ میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ آپ کو سمجھا سکوں، میں تو صرف آپ سے ایک دل کی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن جو میرا اصل بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو یہاں تو ختم کیا جائے، یا ان بغیرتوں کو ان کے بیک گراؤنڈ چیک کیا جائے، جتنے یہ ججز بیٹھے ہیں بغیرت ان کا بیک گراؤنڈ چیک کریں، یہ سب نواز شریف نے بھرتی کیے ہوئے ہیں اور سیاسی جماعتوں نے بھرتی کیے ہوئے ہیں، پیپ پارٹی نے، نواز شریف نے، سب۔ میں چیلنج کرتا ہوں 90% سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے ججوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں، کوئی میرٹ پہ نہیں آتا، سب سیاست کر کے آتے ہیں، کوئی پنجاب بار کا صدر بنتا ہے تو سیدھا ہائی کورٹ کا جج بن جاتا ہے، کوئی لاہور بار کا صدر بنتا ہے تو سیدھا ہائی کورٹ کا جج بن جاتا ہے۔ جتنے ہمارے وکیل ہیں پاکستان میں 90% کے پاس 2 نمبر ڈگری ہیں، جتنے ڈاکٹر ہیں 90% جعلی ڈگریاں لے کے آتے ہیں، قابلیت ان میں ہے نہیں، سیاسی سفارشوں پہ یہ لوگ بھرتی ہوتے ہیں، اور عوام کا کیا حال ہو رہا ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے نا۔ اگر آپ کو نہیں یقین آتا تو یہ جو پنجاب کارڈیالوجی پہ آج سے 2 سال پہلے اٹیک ہوا تھا، وکلا نے ڈاکٹروں کو مارا، بچوں کو مارا، وہاں مریضوں کو مارا، اس کیس میں ہائی کورٹ نے کون سا انصاف کیا ہے؟ وکلا گردی ہوئی، بدماشی کی، یہ لوگ بدماش ہیں جو وکیل ہیں، یہ جو ہمارے وکیل ہیں نا ان کا بھی چہرہ آپ کو شاید عوام کو پتہ تو ہوگا، لیکن کسی ٹائم میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو میری بات سمجھنے کے توفیق دے، اور میں نے جو اپنے دل کی بات عوام کے ساتھ 2 باتیں کرنا چاہتا تھا
لیکن یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے لیے میرا حکومت سے اور فوج سے مطالبہ ہے کہ اس کے لیے کچھ کریں، ورنہ یہ انصاف تو اس ملک میں کیا انصاف تو بک ہی رہا ہے شروع سے، لیکن یہ لوگ عوام کو پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کسی ایک کیس میں بتائیں کسی کو آج تک پھانسی ہوئی ہو؟ صرف مظلوم لوگوں کو جو دین کا نام لیتے ہیں ان کو پھانسیاں ہوئیں، کیونکہ اس ملک میں یہ لوگ دین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لبرل بنانا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا میری عوام سے گزارش ہے کہ ووٹ دیتے ہوئے اور اپنے ایمان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کریں کہ ووٹ کس کو دینا ہے، اور مرنے کے بعد بھی آپ نے ووٹ کا حساب بھی دینا ہے۔ تو لہٰذا پاکستانی عوام اپنے آپ پہ رحم کرے، اپنے بچوں پہ رحم کرے، تو باقی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے میری باتیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے اور پاکستان کو خوش و خرم و آباد رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔